اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ عنکبوت ہے، اس کی تشریح اور ترجمہ سماعت فرمائیے۔ 1 سے 6 آیتیں ہیں سورہ عنکبوت۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا، حالانکہ ہم سب ان لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بڑا غلط حکم ہے جو لگا رہے ہیں۔ جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے والا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا۔ اللہ یقیناً دنیا جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔ انہیں جن حالات میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی وہ یہ تھے، جو شخص بھی اسلام قبول کرتا تھا اس پر آفات اور مصائب اور مظالم کا ایک طوفان ٹوٹ پڑتا تھا۔ ان حالات میں مکے میں ایک سخت خوف اور دہشت کا ماحول پیدا کر دیا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایمان لانے والے بھی ڈر رہے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزم و ثبات میں کوئی تزلزل پیدا نہ ہو رہا تھا، لیکن خباب بن عارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت پیش کرتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، جس زمانے میں مشرکین کی سختیوں سے ہم بری طرح تنگ آ گئے تھے، ایک روز میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار کے سائے میں تشریف رکھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ یہ سن کر آپ کا چہرہ جوش اور جذبے سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، تم سے پہلے جو اہل ایمان گزر چکے ہیں ان پر اس سے زیادہ سختیاں توڑی گئیں۔ ان میں سے کسی کو زمین میں گڑھا کھود کر بٹھایا جاتا اور اس کے سر پر آرا چلا کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، کسی کے جوڑوں پر لوہے کے کنگے گھسے جاتے، وہ ایمان سے باز آ جائے۔ خدا کی قسم یہ کام پورا ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ ایک شخص سنا سے حجر موت تک بے کھٹ کے سفر کرے گا۔ اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو سمجھا رہا ہے، ہمارے جو وعدے دنیا اور آخرت کے لیے ہے، کوئی انسان زبانی دعویٰ کرنے پر ان کا مستحق نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر ایک کو لازماً آزمائشوں کی بھٹی سے گزرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہماری جنت اتنی سستی نہیں ہے، تم زبانی ایمان کا دعویٰ کرو اور ہم سب کچھ تمہیں بخش دیں گے۔ ان کے لیے تو امتحان شرط ہے، ہماری خاطر مشقتیں اٹھانی ہوں گی، جان و مال کا نقصان اٹھانا پڑے گا، طرح طرح کی سختیاں جھیلنی پڑیں گی، خطرات، مصائب، مشکلات کا مقابلہ کرنا ہوگا، تب کہیں یہ معلوم ہوگا کہ تم نے جو ایمان کا دعویٰ کیا تھا وہ سچ تھا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 214 میں فرمایا جا رہا ہے، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے تم جنت میں داخل کیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں گزرے جو تم سے پہلے اہل ایمان پر گزر چکے۔ ان پر سختیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ وقت کا رسول پکار اٹھا، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تب انہیں خوشخبری سنائی گئی، اللہ کی مدد قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حقیقت مسلمانوں کے ذہن نشین کرائی کہ نہ آزمائشیں ہی وہ کسوٹی ہے جسے کھوٹا اور کھرا پرکھا جاتا ہے۔ کھوٹا خود بخود اللہ کی راہ سے ہٹ جاتا ہے اور کھرا چھانٹ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں انعامات سے نوازے۔ ان حالات میں جس طاقت کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمہیں 2 چیزوں سے حاصل ہوگی، ایک صبر کی صفت اندر پرورش کرو، دوسرے نماز کے عمل سے اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ سورہ بقرہ 155 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں، جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ ہی کے ہیں
اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو۔ ہم یہ سمجھیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اس لیے اللہ کی راہ میں ہماری جو چیز بھی قربان ہوئی وہ ٹھیک اپنے مصرف میں صرف ہوئی، جس کی چیز تھی اس کی کام آ گئی، اور اللہ کی طرف ہمیں پلٹنا ہے۔ بہرحال ہمیں ہمیشہ اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، آخر کار دیر یا سویر جانا خدا ہی کے پاس ہے، جانا ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہو کہ ہم کو اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہم امتحان میں 100% کامیاب ہونے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ کی طرف سے ہمیں بشارت ہے، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی اور اس کی رحمت ہم پر سایہ کرے گی۔ ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ پیغمبروں کی تاریخ آزمائشوں سے بھری پڑی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس قوم کی طرف سے مصیبتوں سے گزارے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی آگ میں ڈالا گیا، وطن سے بے وطن ہونے پر مجبور کیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیا جنگل میں بچپن گزارا، اور پھر جیسے ہی بڑے ہوئے قربانی کے لیے لٹایا گیا۔ یوسف علیہ السلام کو حق بات کہنے پر سالوں جیل کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام بیماری کی وجہ سے آزمائے گئے۔ تو اور یہ صرف مردوں پر ہی نہیں بلکہ عورتوں پر بھی آزمائشیں آئیں۔ فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے پر کیا ہے اس کو ختم کر دیا گیا۔ تو اسی طریقے سے جب ایمان لانے والوں پر ظلم و ستم کی چکی چل رہی تھی، شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ تھیں جو چھپ چھپ کر دین کی دعوت پھیلا رہی تھیں۔ مکے کے کفار و مشرکین ان کو اس پاداش میں پکڑ لیا اور انہیں اونٹ پر کس کر باندھ دیا، اور پھر اپن جہاں پر جا رہے تھے تجارت کے لیے ان کو بھی ساتھ ایک اونٹ کے ساتھ رکھے۔ اور مشرکین خود وقت پر کھانا کھا لیتے، لیکن شریک کو اونٹ سمیت دھوپ میں کھڑا کر دیتے۔ اس طرح 3 دن گزر گئے۔ جب مشرکین اونٹ پر جس پر شریک سوار تھیں دھوپ میں کھڑے کر دیا، خود کھانے کے لیے چلے گئے۔ دھوپ سے شریک کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی، تو اچانک ایک پانی کا ڈول آ گیا۔ آپ نے خوب پانی پی لیا۔ جیسے ہی پانی ختم ہوا پھر ڈول اوپر گیا اور پھر ڈول واپس آیا۔ اس طرح شریک سیر ہو کر پانی پی لیا اور پورے جسم پر پانی ڈال لیا، پھر ڈول اوپر چلا گیا۔ جب مشرکین دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا تم کھل گئی تھی، وہ کہتی ہیں نہیں، پھر ایک کچا کیسا؟ تو آپ جواب دیتی ہیں اوپر سے ایک پانی سے بھرا ڈول آیا جس سے میں سیر ہو کر پانی پی ہوں اور جسم پر بہائی ہوں۔ وہ لوگ سمجھ گئے یہ اللہ کا معجزہ ہے، فوراً شریک کو چھوڑ دیا۔ ان سب سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا۔ آپ کو دیوانہ، جادوگر، شاعر کہا گیا۔ سجدے کی حالت میں آپ پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی، گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا۔ 3 سال تک شعیب ابی طالب میں محصور رہنا پڑا۔ طائف میں پتھروں سے مار کر زخمی کر دیا گیا۔ منافقوں کے ظلم و ستم کے باعث مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنی پڑی۔ آپ کے خلاف 27 جنگیں اور 60 سرایاں لڑنی پڑیں۔ یہ آزمائش قیامت تک اہل حق پر آتی رہیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انسان کو آزمائش اس کے دین کی مقدار میں ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ انبیاء آزمائے جاتے ہیں۔ جو شخص بھی دین کی دعوت اور اسلام کے غلبے کے لیے جد و جہد کرے گا اور حق کی راہ میں مخالفوں کو برداشت کرے گا، اس کا فائدہ اس کو ضرور ہوگا۔ ہماری اس جد و جہد سے اللہ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ دین کی اقامت اور اشاعت میں وہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم اخلاص کے ساتھ کوشش کریں گے تو اس کا فائدہ ہماری ذات کو ہوگا۔ دنیا میں خیر و برکت اور آخرت میں دوزخ سے نجات اور جنت میں داخلہ اور دیدار الہی کی سرفرازی ہوگی۔ سورہ انعام آیت نمبر 160 میں فرمایا گیا، جو کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ اسے اپنے فضل سے 10 گنا اجر دے گا۔ سورہ قصص میں فرمایا گیا، جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کو نیکی کی بہترین جزا ملے گی۔ سورہ نساء میں فرمایا جا رہا ہے، بے شک اللہ ذرا برابر ظلم نہیں کرتا، اگر ایک نیکی ہو تو اس کو ڈبل کر دیتا ہے اور اپنے پاس سے اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوتا ہے۔
اہل ایمان کو آزمایا جاتا ہے، جو آزمائشوں اور صبر و استقامت کا ثبوت دیتے ہیں۔ آزمائش کھرے کھوٹے کے فرق سے کی جاتی ہے۔ دشمنان اسلام اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ آخرت کا آنا یقینی ہے۔ وہاں پر ہر ایک کا حساب چکایا جائے گا۔ ایمان لانا پچھلے گناہوں کا ذریعہ ہے۔ نیک عمل کے مطابق اہل ایمان کے درجات بلند ہوں گے۔ عزیز بہنوں، یہاں پر ہم سب امتحان کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ آزمائش ہمارے لیے نئی نہیں ہے۔ پیغمبروں کو، صحابہ کو، سب کو آزمائشیں آتی رہیں، لیکن وہ لوگ صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ وہ لوگ نمازوں اور دعاؤں کے ذریعے سے آزمائشوں کو برداشت کرتے۔ ہمارا حال دنیا میں دوسرا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں کیوں ڈالا؟ کیا ہم ہی رہ گئے تھے آزمائش کے لیے؟ لہٰذا غصے میں اللہ کو گالیاں دینے لگتے ہیں۔ اگر ہم مصیبتوں اور پریشانیوں میں اللہ سے لو لگائیں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور استقامت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ اللہ کے پاس دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ ہمیں اللہ پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس کا ہر کام حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر و استقامت کے ساتھ زندگی گزار کر دنیا سے جانے اور اللہ کی انعامات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا ایک قصہ آتا ہے۔ 3 آدمی غار میں آرام کر رہے تھے۔ پہاڑ چٹان سے ڈھلک کر غار پر آ گئی اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی سوائے دعا کے۔ ایک شخص نے دعا مانگی، اے پروردگار، میں بچوں سے زیادہ ماں باپ کی خدمت بجا لاتا ہوں۔ پروردگار، تو میری اس خدمت کو قبول کر کے چٹان کا منہ کھول دے۔ چٹان تھوڑا ہٹی۔ پھر دوسرا آدمی دعا کیا کہ پروردگار، ایک دفعہ ایک مزدور کام کیا لیکن مزدوری نہیں لے گیا۔ میں اس کی مزدوری سے مویشی خریدے اور پرورش کی جانوروں کا ایک ریوڑ بن گیا۔ بہت دنوں بعد وہ اپنی مزدوری لینے آیا تو میں نے پورا ریوڑ اس کو دے دیا۔ پروردگار، میری ادا تجھ کو پسند ہے تو غار کا منہ کھول دے۔ چٹان اور ذرا تھوڑا ہٹی لیکن نکلنے کا راستہ نہیں بنا۔ تیسرے نے دعا کی، پروردگار، میں سخت گنہگار ہوں۔ میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے میں محبت کرتا تھا۔ بارہا میں نے اس سے خواہش نفس کا اظہار کیا لیکن وہ راضی نہیں ہوئی۔ آخر کار اس کے بوڑھے ماں باپ بیمار ہوئے۔ علاج کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ میرے پاس چند درہم مانگنے آئی تھی تو میں نے اس سے خواہش نفس پورا کرنے کے لیے کہا۔ عین ٹائم پر اس نے ایک بڑی چیخ ماری اور کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، تو اس وقت میرے اوپر خوف طاری ہوا اور میں کانپ گیا اور بدکاری سے بچ گیا۔ اے اللہ، یہ ادا تجھے پسند آئی تو میری دعا قبول کر کے غار کا منہ کھول دے۔ اچانک غار کا منہ کھل گیا اور سب باہر آ گئے۔ عزیز بہنوں، یہ جو ہے ہم بھی آج کیا ہے، بجائے وسیلے کے ساتھ ہم بھی دعا مانگ سکتے۔ اس کے بجائے ہم کیا کر رہے ہیں، پہاڑوں پہ، مزاروں پہ، وہاں جا کے جو ہے وسیلے لگاتے، لیکن وہ وسیلے صحیح نہیں ہیں۔ لیکن ہمارے نیک کام کے وسیلے کے ذریعے سے آزمائشوں میں ہم دعا کریں۔ جب بھی کریں ہم دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ اس کے علاوہ بھی جب بھی پریشانی آئی، مصیبت آئی، 2 رکعت صلاۃ حاجت کی نماز پڑھ کے دعا کرنا۔ اگر غلطی گناہ ہو گئے تو 2 رکعت نفل پڑھ کے توبہ کرنا اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، ضرور ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ اب آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، پروردگار ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔